لہو کی لکیر پاکستان کی قیمت، یہ کہانی کوئی افسانہ نہیں، یہ تاریخ کا وہ باب ہے جو خون سے لکھا گیا۔ پاکستان ایک خواب تھا، ایک وعدہ تھا، مگر اس خواب کی تعبیر آسان نہ تھی۔ برِ صغیر میں مسلمانوں کا جینا دوبر ہو چکا تھا۔ ہندو اکثریت ان پر تھوکتی، دھکے دیتی، جلاتی۔ گائے کا گوشت کھانے پر قتل، اذان دینے پر مار، یہ ظلم و ستم صدیوں پر محیط تھے۔ تب ایک آواز اٹھی علی گڑھ کی گلیوں سے۔ سر سید احمد خان نے کہا، تعلیم حاصل کرو۔ وہ وقت جب مسلمان پر ہر در بند تھا۔ پھر آیا 1906، مسلم لیگ کا قیام۔ مسلمانوں کی جداگانہ شناخت کی بنیاد رکھی گئی۔ ہندو کہتے تھے ایک ہی قوم، ایک ہی نظریہ، مگر مسلمانوں نے کہا ہمارا دین، ہماری تہذیب الگ۔ پھر منظر پر آئے محمد علی جناح، وکیل، رہنما، سیاستدان اور قائد، جنہوں نے کہا ہمیں الگ وطن چاہیے۔ 23 مارچ 1940، قرارداد لاہور۔ اس دن تاریخ نے کروٹ لی۔ اعلان ہوا مسلمان ایک قوم ہیں، ان کا الگ وطن ہوگا پاکستان۔ ہندو کانگریس نے مخالفت کی، برطانوی حکومت نے بھی مخالفت کی، مگر مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا تھا، اب یا آزادی یا شہادت۔ قائد اعظم نے ڈنکے کی چوٹ کہا ہم پاکستان لے کر رہیں گے، گلیوں میں نعرے گونجے لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پھر شروع ہوئی جدوجہد، قربانیوں کی کہانی، گھروں سے نکلے جوان، ہاتھ میں قرآن اور سبز ہلالی پرچم۔ ہندو شدت پسندوں نے حملے کیے، گھروں کو آگ لگا دی گئی، ماؤں کے سامنے بیٹوں کو ذبح کیا گیا، بچوں کے جسم چاک کیے گئے، بچیوں کی عصمتیں پامال ہوئی، لیکن زبان پر پھر بھی نعرہ تھا پاکستان زندہ باد۔ ہزاروں مسلمان ٹرینوں میں سفر کرتے ہوئے شہید ہو گئے، کئی لاشیں جلی ہوئی لاشیں، ندیوں میں تیرتے جسم۔ لاہور، امرتسر خون میں نہا گئے۔ ایک ماں نے بیٹے کی لاش کو سینے سے لگایا، کہا بیٹا شہید ہو گیا مگر پاکستان بن گیا۔ ایک بچی نے باپ کی لاش کو جھنجھوڑا، ابا اٹھو پاکستان دیکھنے چلیں۔ ایک جوان نے زخمی ہاتھ سے پرچم تھاما، آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا مگر چہرے پر مسکراہٹ تھی، ہم کامیاب ہو گئے۔ آزادی کی قیمت کیا تھی؟ کروڑوں مسلمانوں کی ہجرت، لاکھوں کا خون، سینکڑوں قافلے، درد کرب اذیت۔ پھر آیا وہ دن 14 اگست 1947، جب پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ ریڈیو پاکستان سے پہلی آواز گونجی، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ لاہور، کراچی، پشاور، کوٹہ خوشیوں میں جھوم اٹھے، لیکن ہر آنکھ اشکبار تھی، کیونکہ یہ آزادی لاشوں پر ملی تھی، یہ زمین خون سے سینچی گئی تھی، یہ پرچم شہیدوں کا کفن تھا۔ قائد اعظم بیمار تھے مگر جذبے جوان، ان کی زبان پر آخری وقت تک پاکستان تھا، میری قوم تیار ہے، اب کوئی ہمیں مٹا نہیں سکتا۔ ایک قائد نے قوم کو راستہ دکھایا، ایک قوم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ پاکستان صرف زمین کا ٹکڑا نہیں تھا، یہ ایمان، یقین اور قربانی کی تصویر تھی۔ تقسیم کی رات دکھ بھری رات تھی، کوئی اپنی ماں کو چھوڑ آیا، کوئی اپنی بہن کو کھو بیٹھا، کسی کے ہاتھ میں بیٹے کی لاش تھی تو کوئی ماں اپنے 6 بچوں کو گن رہی تھی اور کہہ رہی تھی بس پاکستان پہنچ جاؤں۔ ایک لڑکے کے چہرے پر زخم تھے مگر ہونٹوں پر نعرہ تھا پاکستان زندہ باد۔ دشمنوں نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے مگر جذبے نہیں ٹوٹے۔ ایک شخص نے کہا میرے ہاتھ کٹ گئے، پرچم گرنے نہیں دوں گا۔ ایک ماں نے بیٹے کو جنگ پر بھیجا، کہا واپس آنا یا کفن میں آنا۔ ایک قافلہ جلایا گیا لیکن ایک بچہ بچ گیا، وہ بچہ آج پاکستان کا سپوت ہے۔ ہم آزاد ہوئے لیکن غلامی کی قیمت ادا کر کے، انگریز چلے گئے لیکن سوال چھوڑ گئے، کیا اس پاکستان کو سنبھالو گے؟ کیا ان قربانیوں کو یاد رکھو گے؟ یہ ملک کسی نے خیرات میں نہیں دیا، یہ کسی کے حکم پر نہیں ملا، یہ حاصل کیا گیا لاشوں، آنسوؤں، چیخوں سے۔ یہ ملک ایک وعدہ تھا خدا سے، ایک عہد تھا شہیدوں سے، کیا ہم نے نبھایا؟ کیا ہم نے بچایا؟ آج یہ ملک ہم سے سوال کرتا ہے، ہم آزادی کے وارث ہیں یا فراموش کار؟ یہ جھنڈا ہم سے وفا مانگتا ہے، یہ مٹی ہم سے غیرت مانگتی ہے۔ ہمیں ان شہیدوں کو جواب دینا ہے جنہوں نے ہنستے ہوئے جان دے دی۔ آج ہم
سکون سے سوتے ہیں، کیونکہ کسی ماں نے بیٹوں کو کھو دیا تھا۔ آج ہم کھلے آسمان کے نیچے ہیں، کیونکہ کسی بچی کی چیخیں آسمان تک گئی تھی۔ پاکستان تمہاری پہچان ہے، تمہاری شان ہے، اس کا تحفظ فرض ہے، اس کی ترقی تمہارا فرض ہے۔ قائد کا خواب ابھی مکمل نہیں ہوا۔ پاکستان کو مدینہ جیسی ریاست بنانا ہے، ہمیں قربانیوں کو یاد رکھنا ہے۔ ہم ان کو نہ بھولیں جنہوں نے پاکستان کی بنیاد رکھی، ہم ان کی قبروں کے امین ہیں۔ ہر سال 14 اگست منائی، مگر یاد رکھیں یہ خوشی کسی کی موت سے ملی ہے، یہ آزادی کسی کی بیٹی کی آنچل سے۔ ہم چراغ ہیں ان تاریکیوں کے جو ماؤں نے سہے تھے، ہم امیدیں ہیں ان زخمیوں کی جو پاکستان کی راہ میں کٹ گئے۔ ہمیں لڑنا ہے کرپشن سے، نفرت سے، لسانیت سے، ہمیں متحد ہونا ہے جیسے قیام پاکستان میں ہوئے تھے۔ ہمیں پھر قائد کا پاکستان بنانا ہے جس میں انصاف ہو، برابری ہو، امن ہو، بھائی چارہ ہو۔ دشمن چاہتا ہے ہم ٹوٹ جائیں، مگر ہم وہی قوم ہیں جو لاشیں اٹھا کر چلی تھی، جو خون سے اپنا وطن بناتی ہے، جو شہادتوں سے سرزمین سجاتی ہے۔ آج اگر دشمن میلی آنکھ سے دیکھے تو ہم بھی وہی جذبہ لے کر آئیں گے جو 1947 میں تھا۔ ہم پاکستان کی نسل ہیں، ہمیں تاریخ دہرانا آتا ہے، مگر ہمیں سبق بھی یاد ہے۔ دشمنوں سے کہا ہے ہم وہی ہیں جو سب کچھ لٹا کر بھی صرف پاکستان مانگتے تھے۔ ہمیں چھوڑا گیا تھا ذلت سے، مگر ہم نے عزت کمائی۔ ہمیں جلایا گیا مگر ہم چمکے، ہمیں روکا گیا مگر ہم رکے نہیں، ہمیں مارا گیا مگر ہم ختم نہیں ہوئے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کبھی ہار نہیں مانتا۔ ہم قائد کے سپاہی ہیں، ہم اقبال کے خواب ہیں، ہم شہیدوں کی قسم ہیں، ہم 14 اگست کی روشنیاں ہیں۔ ہمیں پاکستان سنوارنا ہے، ہمیں وفا کی مثال بننا ہے۔ ہم صرف آزادی نہیں عزت کے وارث ہیں، ہم غازی بھی ہیں، ہم وارث بھی ہیں۔ پاکستان کی بقا ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہر دل سے آواز آئے پاکستان زندہ باد۔ شہداء کو سلام، قائد کو سلام، امت کو سلام، کیونکہ ہم وہ قوم ہیں جو قربانی دیتی ہے مگر جھکتی نہیں، جو سچ پہ قائم رہتے ہیں چاہے کتنی بھی قیمت چکانا پڑے۔ یہ وطن ہمارا ہے، اس کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ اب ہر دن یوم آزادی ہے، ہر قدم قربانی کی راہ ہے۔ داستان وقت نے آج آپ کو وہ داستان سنائی ہے جو آپ کے لہو میں ہے، کبھی مت بھولنا پاکستان تمہاری پہچان ہے۔ داستان وقت پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔